السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، بڑا ہنگامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، اور اس کے لیے طامۃ الکبریٰ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یعنی یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ کتنی اہم بات بتائی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی جب اس دن دیکھ لیں گے، قیامت کے دن، انہیں ایسا لگے گا کہ گویا وہ ایک دن یا اس کا پچھلا پہر یعنی آدھا دن، اتنا ہی حصہ انہوں نے دنیا میں گزارا ہے، ایسا محسوس ہوگا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، جو بارہا قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ النازعات کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 46 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ سلسلہ وار تفسیر اس صورت کی الحمدللہ جاری ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور آسمان کا تذکرہ کیا، رات کے ڈھانکنے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دن نکلنے کا، پھر زمین کو بچھانے کا تذکرہ کیا، اس کے اندر سے اس کا پانی نکالنے کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے سامان زیست کی طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا، تمام انسان کو، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کی جو دلائل ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیات ہیں جس میں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، یعنی جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، بڑا ہنگامہ ہوگا، جیسے سورہ قاریہ میں القاریات ما القاریہ، عظیم حادثہ، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔ ایسے قرآن مجید جو ہے قیامت کا تذکرہ کرتا ہے اور الگ الگ نام سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ پھر سورہ انفطار، سورہ انشقاق اور سورہ تکویر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے۔
جو حدیث ہمارے سامنے بارہا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان 3 صورتوں کو مطالعہ کرے پڑھے تو اسے گویا ایسا محسوس ہوگا کہ وہ قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک عین حقیقت ہے، قیامت کا آنا جو ہے ایک حقیقت ہے۔ تو تعمہ بجائے خود کسی ایسی بڑی آفت کو کہتے ہیں جو سب پر چھا جائے۔ سورہ زلزال کے اندر بھی کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے گا۔ اب ہم زلزلے جو دیکھتے ہیں دنیا میں وہ اس کرۂ ارض کے کچھ علاقوں کے اوپر آتے ہیں، تھوڑے سے مخصوص علاقوں پر ہوتا ہے، لیکن زلزال پوری شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب ہلا ڈالے گا تو کیا حشر ہوگا، زمین کا کیسا ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مکی صورتوں کے اندر یاد دلاتا ہے کہ انسان جو ہے خوف خدا پیدا ہو، اسے اللہ سے ڈرے، اس کو یہ احساس ہو کہ جو کچھ وہ دنیا میں عمل کر رہا ہے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اس کے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، یہ فرشتے ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے زبان سے نکلتا ہے، جو کچھ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا، وہ اچھا ہو یا برا ہو، دونوں چیزیں وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ اعمال نامہ ہے جو قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ یہ اعمال نامہ لے کر نکلے گا اور اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا تذکرہ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے اور جو ہے اہمیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بناؤ۔ آخرت میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم تمام کامیابی جو ہے دنیا کی اور وہ کامیابی سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اگر ہو تو پھر وہ برائی سے بچ سکتا ہے، اچھائی کی طرف راغب ہوگا، جنت کے لیے، اچھائی کے لیے راغب ہوگا۔ تو یہ تذکرہ قیامت کا اللہ تعالیٰ مکی صورتوں کے اندر بار بار انسان کو یاد دلایا، قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر انسان اسے نہ سمجھے، عمل نہ کرے، نصیحت قبول نہ کرے، اپنی عملی زندگی کے اندر اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو قصور نہ اللہ کا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نہ کسی اور کا، بلکہ نہ اسلام کا قصور، نہ قرآن کا قصور، بلکہ ہمارا قصور ہے۔ ہمارا قصور اس لیے بھی ہوتا کہ ہم دنیا کی زندگی کو ایسا گزارتے ہیں جیسے ہمیں یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ مکی صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، جواب دہی کے بارے میں یاد دلایا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کبرا کا لفظ مزید استعمال کیا گیا، جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا کہ اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے محض لفظ تامہ سے مراد قیامت، لیکن تامت الکبرا کہا، بڑی قیامت، اس کی اہمیت، اس کی شدت، اس کی انٹینسٹی کتنی یہ شدت ہوگی، وہ کتنی اس کے اندر قوت ہوگی اس کے لیے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ بڑی اہم ہے، دیکھ قرآن مجید کی ہر آیت ہمیں کتنی رہنمائی کرتی ہے، کتنا ہم کو نصیحت کرتی ہے، کتنا ہم کو یاد دلاتی ہے کہ انسان جو ہے یہ ان اکاؤنٹیبل پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اسے جواب دینا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ تو اس دن جو ہے انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، یعنی اس کی تفسیر میں، یعنی جب انسان دیکھ لے گا کہ وہی محاسبے کا دن ہے، حساب کتاب کا دن آ گیا، جس کی اسے دنیا میں خبر دی جا رہی تھی، تو قبل اس کے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی
جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے۔ جب اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا تو جو جو حرکت اس نے کیا ہے وہ سب اس کو یاد آئے گا۔ بعض لوگوں کو یہ تجربہ خود اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک کسی وقت وہ کسی ایسے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں جس میں موت ان کو بالکل قریب کھڑی نظر آنے لگتی ہے تو اپنی پوری زندگی کی فلم ان کی چشم تصور کے سامنے ایک لخت پھر جاتی ہے۔ یعنی پیدائش سے لے کے یعنی جب تک 4-5 سال کی عمر سے لے کے جب تک وہ حیات ہے وہ پوری زندگی جو اس کے سامنے آ جاتی ہے، فلاں اس مقام پر ایسا تھا، یہ مقام پر ایسا تھا، ہاں وہ تمام چیزیں جو ہے اس کے سامنے یاد آ جاتی ہیں۔ اس ضمن میں مولانا سید قطب شہید رحمۃ اللہ کی تفسیر کے اندر کے چند نکات بھی ہم انشاءاللہ لیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حیات دنیا چند روزہ سامان لطف اور عیش ہے۔ دنیا کی زندگی کا کیا ہے؟ یہ چند روزہ ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ بار بار قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں رہنا یہاں پر نہیں ہے۔ کائنات، یونیورس، یعنی زندگی اور انسانی حیات کے نظم و انسرام کا جو منصوبہ یہاں کار فرما ہے اس کے تحت یہ سامان پوری باریک بینی اور صحت اور حکمت کے ساتھ انسان کو یہاں ملا ہے، مگر ہے یہ چند روزہ۔ یہ جو نعمتیں یہ جو رحمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، یہ جو آسمان، یہ جو زمین کا بچھانا، یہ جو انسان کی زندگی کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں اور یہ اتنا بڑا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یہ انسان کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ تو مگر ہے یہ چند روزہ، مدت پوری ہوئی اور ختم ہوا، پھر طامۃ الکبریٰ یعنی قیامت کا عظیم حادثہ برپا ہوگا۔ یہ حادثہ جو ہے ہر شے، ہر چیز پر چھائے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، ہر شے کو طاقت و تاراج کر دے گا۔ جو بھی ہے بڑی سے بڑی بلڈنگ، طاقتور اونچی، بڑے سے بڑے پہاڑ، دریا، سمندر، وہ سب کو طاقت و تاراج کر دے گا۔ اتنا بھیانک قیامت کا جو ہے منظر ہوگا۔ یہ چند روزہ سامان لطف و عیش جو عظیم، محکم، منظم اور منصوبے کے تحت بنی کائنات، یہ بلند اور بالا آسمان، یہ زمین، یہ جمے جو بھی بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تمام یہ زندہ مخلوقات، یہ زندگی کے یہ ہنگامے اور مواقع سب اس حادثے کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ سورہ رحمان میں ہے نا، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو لہٰذا ہمیں محبت ہماری جو اصلی ہونی چاہیے اللہ سے ہونی چاہیے، جو ایسی ہستی ہے جو کبھی ختم ہونے والے، ورنہ دنیا کی تمام چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کو صدمہ ہوتا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا یہ ہو کہ ایسی ہستی سے ہماری محبت ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی کون سی ہستی ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے ہماری محبت نہیں ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ حادثہ ان سب سے بڑھ کر ہوگا، ان سب پر چھانے والا اور ان سب کو ملیہ میٹ کرنے والا ہوگا۔ انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا اس وقت ایک ایک کر کے سب اسے یاد آ رہا ہوگا۔ اس دن جو ہے سب انسان کو یاد آئے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا سب یاد آئے گا، سب چیزیں نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہوں گی۔ زندگی کے حوادث اور دنیا کی مشغولیات کے باعث وہ کچھ غافل ہو گیا تھا، اپنی کرتوتوں کو بھول گیا تھا، اس وقت اسے اپنا سب کیا دھرا یاد آ رہا ہوگا، لیکن بے سود اب اس یاد سے رنج اور حسرت کے سوا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ اس عذاب اور ان مصیبتوں کو سوچ سوچ کر غم میں گھل رہا ہوگا جو پیش آنے والی ہوں گی۔ وَبُرِّزَتِ
الجحیم لمن یرا، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی، یعنی دوزخ اس طرح بے نقاب اور عیاں ہوگی کہ ہر دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھ سکے گی۔ برزت کے لفظ میں ایک شدت ہے، اس لفظ کا استعمال مفہوم اور لہجے میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ ہر آنکھ اس منظر کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اس وقت مختلف افراد کے مختلف اعمال اور افعال کے مختلف نتائج، رزلٹ اور عواقب سامنے آئیں گے، اور پہلی زندگی کی تدبیر امر اور منصوبہ بندی کی غرض و غایت سب پر واضح ہو جائے گی۔ تو اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان سے صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق ہمیں عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔